پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہم وہاں لیے چلیں گے۔ دنیا بدل گئی ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب انفارمیشن کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ٹریول نہیں کرتی۔ کل انہوں نے کوئی نئے دستاویزات دیے، شام تک سوشل میڈیا نے ان کے اندر ساری غلطیاں نکال دیں، فراڈ نکال دیے ان کے اندر، کہ کدھر انہوں نے جال سازی کی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا۔ عدالت نے تو آج صبح کیا ہے، سارے سوشل میڈیا پہ تو رات ہی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ تو یہ بدل گیا ہے، یہ نواز شریف یہ دھمکیوں کا ٹائم چلا گیا ہے۔ آپ کی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اب تو آپ یہ سوچیں کہ اڈیالہ جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے، آپ کا تو اب گھر ہے اڈیالہ جیل میں ہے، یہ دھمکیاں ہمیں کس کو دے رہے ہیں آپ؟ خان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد کوئی ملک کے اندر جنگ و جدل کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے، کیا عوام باہر نکلیں گے کسی ایسے فیصلے کے بعد؟ کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ جناب عوام ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ 99 میں مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تھی، 2/3 اکثریت تھی ان کی، ایک آدمی سڑک پہ نظر آنا تو دور کی بات ہے، مٹھائیاں لاہور میں بانٹی جا رہی تھی۔ پھر جب یہ واپس آئے وہاں سے جدے سے 2007 سپٹمبر میں، تو ایئرپورٹ کے اوپر بڑا دنیا اتنی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک آدمی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا۔ اور یہ جو ان کے موٹو گینگ میں سے ایک جو دو تھے تب، انہوں نے خود جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ جی ہمیں نہ مارنا، ہمیں جیل میں ڈال لو۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ پنجاب پولیس ہٹا لیں، پٹواری ہٹا لیں، تو مجھے ذرا پبلک نکال کے دکھا دیں سڑکوں پہ۔ اچھا خان صاحب، اگر سڑکوں کی نوبت آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو قیادت کون کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنی، کوئی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ یہ سپریم کورٹ پہ کیس ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کیس کر رہا، یہ باہر سے جو ان کی دستاویزات اٹیسٹ ہو کے آئی ہیں، دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں، وہاں بی وی آئی کمپنی کی جو فائنینشیل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے۔ دبئی سے آئی ہے کہ جناب نواز شریف تنخواہ دار تھے، ایک مارکیٹنگ مینیجر بنے ہوئے تھے ایک FZE کمپنی کی جس کے چیئرمین تھے۔ یہ ہم نے نہیں نکالے، دبئی کی گورنمنٹ نے کہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قطری کا خط ہے سارا، یہ آج سپریم کورٹ نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا جو سارا کیس ہی فراڈ تھا۔ تو اس میں اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اس میں کون کھڑا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہا ہوگا، اور جو آئین کی وائلیشن کرے گا سزا اس کی واضح ہے۔ جی باری باری امتحان نہ دیا جائے، ساتھ یہ کہا ہے کہ عمران خان ہر روز اٹھ کے بھیک مانگتے ہیں مجھ سے میرے استعفے کے لیے۔ یہ دو سوالات ہیں۔ میں استعفیٰ نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں جیل میں جائیں گے آپ۔ میں اڈیالہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ جی بولو۔ جی خان صاحب، یہ جو آج بڑا اچھا منصوبہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں لیگل ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ اکبر ایوب صاحب کو 7 جون کو پشاور ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تو کیونکہ جو پیڈو ایکٹ ہے، پیڈو ایکٹ کے مطابق جب تک انرجی سیکٹر میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، یو آر ناٹ ایلیجیبل فار CEO پوسٹ۔ تو 7 جون کو اکبر ایوب صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے، تو اس معاہدے کی لیگل حیثیت پھر کیا ہوگی؟ کورٹ نے ہی ان کو اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے۔ کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، اور اکبر ایوب جیسے نوجوانوں کو ہم پوری پختونخوا کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پہ، جو کہ آ کے ہم اور پروفیشنل اداروں کے اوپر پروفیشنلز بیٹھے ان طرح کے، اگر اس طرح کے پروفیشنلز میرٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے، آج PIA نقصان نہ کری ہوتی اربوں روپے کا، آج اسٹیل مل بند نہ ہوئی ہوتی اربوں روپے کا نقصان کر کے، وابڈا کے اندر اربوں روپے کے نقصان نہ ہو رہے ہوتے۔ پروفیشنلز نہیں ہیں مجھے بڑا فخر ہے کہ پختونخوا کی گورنمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اکبر ایوب جیسے پروفیشنل، اور پہلی دفعہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں باہر سے پاکستانی ڈاکٹر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جی کل بھی وہ آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ پشاور میں جس اسکول میں بچوں کے ساتھ جاتی ہے، ویڈیو بنائی گئی ہے، کیس بن گیا، منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، CM بھی بیٹھے ہیں، بتائیے گا اس کا اپڈیٹ کیا ہے اور کیا نجی اسکولوں کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے؟ وہ اس پہ آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے، اس کا اریسٹ آرڈر کر دیے ہیں اور اس پہ ایکشن سخت لیا جائے گا۔ اچھا خان صاحب، کوئی اس میں رعایت نہیں ہوگی۔ خان صاحب اطلاعات یہ ہے، رحمان صاحب بھی اب امیدوار بن گئے ہیں
आप तो मशवरे दे रहे हैं सर। मुझे तो इस वक्त अडयाला जेल के उम्मीदवार लग रहे हैं सारे। ये फरमाइएगा काफी दिनों से खामोश हैं। खैर खबर है? चौधरी साहर अली खान आपके दोस्त काफी दिनों से खामोश हैं। खैर खबर है? नहीं, उनकी कमर में दर्द हुई। अच्छा खान साहब कुछ इत्तलात। आपके राइट लेफ्ट पे पख्तूनख्वा की क़यादत बैठी हुई है और आजकल वहाँ पे ये खबरें चल रही हैं कि इनमें दोनों में शख्सियात में इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये क्या इख्तलाफ है सर, ये मुस्तन इत्तेफाक पाया जाएगा? देखें एक मिनट, भाइयों के अंदर भी कई दफ़ा मसले हो जाते हैं, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि जो परफॉर्मेंस दी है आज नवाज शरीफ को, पता नहीं मेरे ख्याल में उनको अगर सड़क ना नज़र आए तो वो समझते हैं कि परफॉर्मेंस ही नहीं कुछ है। हम सारे परफॉर्मेंस समझते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इंसानों के ऊपर। मैं दावे से कहता हूँ कि पख्तूनख्वा के हस्पताल जो चेंज आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी उस उधर तक पहुँच गए, जो चेंज आया है 4 सालों में, जो मैनेजमेंट चेंज किया है, किसी पाकिस्तान में नहीं है। जो स्कूलों के अंदर जो पहली दफ़ा प्राइवेट स्कूलों से कितने 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में आया, ये है अचीवमेंट। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट बताए ना। देखिए आपने वो पढ़ा होगा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसकी रिपोर्ट आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो बेरोज़गारी थी वो दूसरे सूबे के लेवल से कम हुई है और जो डेवलपमेंट वो क्या कहते हैं इकॉनमी भी दूसरे सूबों से बेहतर हुई। हमने नहीं बनाया, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे की रिपोर्ट है, आप देख लें। खान साहब गुजारिश है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्कूलों के मुताबिक एक सवाल है, आपने तालीमी निज़ाम को बेहतर किया कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन हज़ारा डिवीज़न में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो ज़लज़ले से तबाह हो गए थे, अभी तक उनकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी इतने तवील अरसे से। बल्कि एक स्कूल में देख के आया जिसकी छत नहीं है। मैं बताता हूँ यार, देखिए बात सुने, ये 2400 स्कूल है जो ज़लज़ले में गिरे थे। फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, जो पारसा और दूसरा कौन सा एरा की कमिटमेंट थी, फंडिंग आ चुकी थी। पिछले गवर्नमेंट के दौर में वो फंड कहीं और चले गए, उसमें से 600 स्कूल सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदारी नहीं थी, हमने बना ली। और जितने हमारे पास फंड आ रहे हैं उसके हम क्योंकि ज़िम्मेदारी किसी और की, उनको पाकिस्तान को इतना पैसा आया, लोगों ने फंडिंग किया, गरीब आवाम ने पैसे दिए, वो पैसे वो खा गए और इस वक्त हमारे गले वो पड़ गए। तो हमारी कोशिश है उसको ठीक करने की। लेकिन देखिए हम आपको ये नहीं कहते कि हम 100% सब ठीक कर चुके हैं। अगर हमारे पास टूटे हुए स्कूल बगैर टीचर के, बगैर फर्नीचर के, बगैर बिल्डिंग के हो, अस्पताल बगैर डॉक्टर और बगैर सफाई और गंदगी से भरे हों, थाने टूटे फूटे हों, हम उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। 100% ठीक करने पर टाइम लगता है, लेकिन हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमने एक अच्छी बुनियाद रख दी है और उसको बेहतरी की तरफ ले जाना है। खान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है खान साहब कि माशाल्लाह हम पेशावर के CM साहब ने हमें ब्रीफिंग दी, बहुत अच्छा काम हुआ, तब्दीली हुई, तब्दीली नज़र आई, एक मिनट तब्दीली नज़र भी आई। क्या वजह है कि KP हुकूमत वो तब्दीली आवाम के सामने नहीं लाई जा सकी? आप शंदूर मेला हो रहा है, 2 साल पहले भी CM साहब ने हमें कहा था, गलियात है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आप क्यों नहीं मीडिया को दिखा रहे हैं? आप बहुत हम आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और